آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے کر آیا جائے، اور مال کو جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کی محبت کے باوجود وہ دیا جائے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردن کی آزادی میں نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیا جائے، اور جو عہد اللہ رب العزت سے ان لوگوں نے باندھے ہیں ان عہد کو پورا کیا جائے، اور صبر کریں تنگی کی حالت میں اور جنگ کی حالت میں۔ یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی لوگ تقوی والے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سورۃ البقرہ کی 177ویں آیت اور اس کی ترجمانی آپ نے سماعت کی۔ سورۃ البقرہ ایک بہت ہی اہم سورت اس اعتبار سے ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں اللہ کے احکامات کو کس طرح سے نافذ کیا جائے، بے شمار احکامات سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے میں پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں وہ آئی ہے۔ اس پارے کے شروع میں جو دوسرا پارہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو آج ہمارے اوپر ہے، امت مسلمہ کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اسی ذمہ داری سے ان کے سپرد کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں کے ذریعے، انہوں نے اپنی نافرمانیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کی مخالفت کے ذریعے اس طرح کا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا، اس طرح کے کام کیے کہ ان سے اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری چھین لی، اور وہ ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ یا اس امت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے حوالے کی گئی، اور اسی وجہ سے حوالے کی گئی کہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ بنی اسرائیل جن کو اللہ رب العزت نے پیچھے یعنی پورا ذکر چلا ہے بنی اسرائیل کا، 4تھے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، اور اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے تفصیلی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا تھا، اور اللہ رب العزت کا انتخاب تھا وہ، اور ان کو منتخب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ذمہ داریاں دی تھیں، ان کو اس قابل بھی بنایا تھا، رسول بھی بھیجے تھے کہ ان کی اصلاح کریں، اور اس قابل بھی بنایا تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، لیکن انہوں نے بار بار مخالفت کی۔ انبیاء آتے رہے اصلاح کے لیے، ایک لمبا سلسلہ ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ بنی اسرائیل جو ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا لقب اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان سے جو سلسلہ چلا ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پورے سلسلے میں بہت سے پیغمبر آئے اور ان کو ذمہ داریاں دیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ذمہ داری کو ادا کریں، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کو وہ ذمہ داری ان سے چھین کر آخری نبی جس کا ذکر اللہ رب العزت شروع سے لے کر، یعنی خود کتابوں میں ان کی موجود تھا، توریت میں موجود تھا، انجیل میں موجود تھا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ ہماری اصلاح کرے گا، لیکن وہ نبی اللہ رب العزت نے عربوں کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا وہاں سے، اور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی۔ لہذا اب یہ ایک سگنل تھا کہ وہ ذمہ داری اب بنی اسرائیل سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے ہم کو منتخب کر لیا ہے، اور اللہ رب نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، منہ سلوہ سے نوازا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر آپ
قرآن کو پڑھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیں، یا دیکھیں جو پیغمبر آئے، سیریا کا جو علاقہ، فلسطین کا جو علاقہ ہے جو پورا سیریا پر محیط تھا، بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے، قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے برکت دی تھی اس کے چاروں طرف، بہت سرسبز و شاداب اور سینٹر ہے پوری دنیا کا، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ہی اہم مقام ہے۔ وہاں پر بے شمار انبیاء آئے اور وہاں پر بنی اسرائیل بھی وہیں پر رہے، اسی کے آس پاس مصر میں رہے، شام میں رہے، فلسطین میں رہے، جو پورا علاقہ ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی حکمت سے اب یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کے امت مسلمہ کے سپرد کی گئی، جہاں خانہ کعبہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے جو ابھی ذکر کیا ہے اس کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ جو ہیں نماز جو ادا کی جاتی تھی، اس وقت حکم یہ تھا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو کعبہ، کیونکہ کعبہ اس طرح سے ہے کہ اس کے چاروں طرف جدھر بھی کھڑے ہو کر چاہے نماز پڑھ لیں، تو آپ رخ اس طرح کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے، جب تک مکے میں تھے۔ مکے کے بعد ہم کو یہ معلوم ہے کہ 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ اب وہ امکان جو تھا، یعنی کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور مسجد اقصی بھی سامنے رہے، وہ ممکن نہیں تھا وہاں پر، کیونکہ وہاں جنوب میں پڑ جاتا کعبہ اور مسجد اقصی دوسری رخ پہ پڑ جاتی ہے، لہذا آپ جو ہے بار بار اللہ رب العزت سے کی طرف رخ کرتے تھے، جستجو کرتے تھے کہ اصل جو وہ تھا وہ کعبہ تھا، جو سینٹر بنایا گیا ہمارا شروع سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی بنا ڈالی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ سوچیں سب سے بڑی عبادت ہماری اس سے وابستہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ چاہتے تھے کہ بدل دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے موجود تھے، لہذا مدینے جب پہنچے ہیں تقریباً 17 مہینے اس کے بعد سیکنڈ یعنی دوسرے سال میں وہ حکم نازل ہو گیا، اور وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اب جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، لہذا کفار نے، قریش نے، بنی اسرائیل نے، یہود جو وہاں پر مدینے میں اس لیے آئے تھے کہ اگر کوئی نبی آئے، آخری نبی ان کی کتابوں میں موجود تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے ان کو کتاب عطا کی ہے اور وہ اس کتاب کا، اس نبی کا اس طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، ایسے وہ جانتے تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ وہاں پر آئے تھے اور وہاں کے اقتصاد پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب جانتے ہیں مدینے میں کھجور ہوتی ہے، پورا انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور سود بالکل وہاں پر یہودیوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اکنامکس پر قبضہ کرتے ہیں، معاشیات پر قبضہ کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں پوری اس کے ساتھ، اور پورا جکڑ دیتے ہیں اس پہ، سود کے نظام میں جکڑ دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس وقت، یہ بینکنگ نظام جو ہے انہی کا دیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی وہاں آ کر وہ نظام اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس لیے کہ اگر یعنی اتنی ذہین ہے یہ قوم یقیناً، لیکن اتنے شاطر بھی ہیں کہ یہ سوچتے تھے کہ اگر آخری نبی آئے گا، انہیں معلوم تھا کہ یہاں پر آئے گا، کتابوں میں یہ چیز موجود تھی، ایک تو ہمارے اندر سے آنا چاہیے، یعنی نسلی تعصب کہ نبی آئے تو ہمارے اندر سے آئے، اگر ہمارے اندر سے نہیں آیا نبی تو ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہ گوارا نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے آج بھی جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے چھینی ہے ان سے، یعنی مذہبی قوم ہے، یاد رکھیے ہمارے بعد اگر کوئی قوم ہے مذہبی اعتبار سے تو یہود ہیں، جوئش ہیں، جو مذہب پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں۔ نصارہ اور عیسائی جو ہیں ان کے اندر تو خرافات بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، لیکن یہود کے اندر باقاعدہ وہ چیزیں ہیں، یعنی جو تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر نبی بھی جو آئے وہ ہمارے اندر سے آئے، کسی دوسری قوم کے اندر نہیں چلا جائے، یہ ان کی خواہش تھی۔ آج بھی اگر دیکھیں تو وہ اسی طرح کے پورے پیٹرن پر چلنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، یا امت مسلمہ، دیکھیں ذمہ داری جو ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں امت مسلمہ بنا دیا گیا، ایک نام ہمارا تجویز کر دیا گیا اور ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کے فرد بن گئے، یقین بن گئے، لیکن کچھ صفات ضروری ہیں، کچھ پریکٹیکل چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم اس ذمہ داری کے قابل قرار پائیں۔
ورنہ قرآن کا فیصلہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے گریز کیا، اگر تم نے ویسے ہی روش اختیار کی جیسے تم سے پہلی قوموں نے یعنی بنی اسرائیل و دیگر قوموں نے اختیار کی، تو ہم اللہ رب العزت کہہ رہا کہ ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، یستبدل قوما غیرکم، کیونکہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، نام کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو آج سوچتے ہیں کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، بہت بڑا یعنی وہ ہے، یاد رکھیے کہ مسلم گھر میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ نام مسلمان رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ چند عبادتیں وہ بھی محدود انداز میں ہم ادا کر لیں یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی گئی، آپ کی رات دن کی نیند حرام ہو گئی، ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقیناً ہونی چاہیے، وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، بالکل یہ ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، جن پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن کیا محبت یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے رہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے ساری آزمائشوں میں گزاری زندگی، اور ہمارے لیے سب کچھ حلوہ بن کر آ جائے؟ یہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ مکے سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، آپ کے اپنے جو تھے وہ آپ سے بیگانہ ہو گئے۔ ہم سوچیں آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، ہفتوں تک ایسے گزر جاتے تھے، فاقہ کشی میں زندگی کئی ہفتے گزر جاتے تھے۔ یہ بھی وقت آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق کے موقع سے آپ نے وہاں پر سب سے پہلے ہوتے، غزوہ خندق کے موقع سے جب کفار نے مدینے پر حملہ بول دیا، یلغار کر دی، 30,000 کے قریب لشکر وہ آ گئے مدینے پر، اور بالکل مدینے کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا مشورے سے کہ خندق کھود کر مدینے کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ مدینہ جو ہے اس کے جو 4 یعنی جو سمتیں ہوتی ہیں، 2 سمت میں ایسے نوکیلے پتھر ہیں کہ جہاں سے آیا نہیں جا سکتا تھا، 2 سمت میں 2 سمتیں بچتی تھیں، ایک جنوب اور ایک شمال۔ شمال کی طرف سے آ سکتے تھے، جنوب کی طرف یہود آباد تھے، جو جنوب کا علاقہ ہے جہاں آپ لوگ اگر جو لوگ گئے ہوں، قبا وغیرہ جہاں پر ہے، آپ دیکھیں کھجور وغیرہ وہیں پر ہے، یہ وہیں پر آباد تھے۔ ان سے معاہدہ کر لیا گیا تھا، کیونکہ معاہدہ تھا مدینے میں آنے سے پہلے ہی کہ ہمارا ساتھ دو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو ایک تو یہ، تیسری جو جدھر سے آ سکتے تھے ادھر آپ نے خندق کھودی لمبی، وہاں سے لے کر پورے احد کے مقام تک۔ جب خندق کھودی گئی آپ بذات خود وہاں پر موجود تھے۔ فاقے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ بھوک جب لگتی تھی تو بھوک کی وجہ سے انہوں نے پتھر باندھ لیے تھے اپنے پیٹ پر، بھوک کی وجہ سے، تاکہ بھوک کا احساس زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو ایک کی جگہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے زندگی ہمارے نبی کی۔ ہم اپنی زندگی کا پھر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ قبلہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں بے شمار، یعنی اسلام پر جو یلغار بولی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑے پروپیگنڈے ہیں کہ یہ قدامت پسند ہیں۔ آج تو مذہب کے نام پر مذہب بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے نا پوری دنیا میں، یعنی اقوام متحدہ کے منشور میں مذہب بیزاری، مذہب آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہونا چاہیے، باقی دوسرے کے آپ کو تبلیغ یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آزاد ہیں۔ مذہب یہ ہونا چاہیے آپ نے نماز پڑھ لی، رمضان المبارک میں روزے رکھ لیے، یا پرائیویٹ طور پر چند چیزیں کر لیں یعنی پرسنل طور پر، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں معاملات کریں، جس طرح سے چاہیں کاروبار کریں، جس طرح سے چاہیں سیاست چلے آپ کی، سب آپ آزاد ہیں۔ معاشرہ آپ کا بگڑا رہے کوئی بات نہیں، سب آزاد ہیں آپ فیصلے اپنے اعتبار سے، بڑے لوگوں کو بٹھا کر فیصلے کریں۔ اسلام جز وقتی نہیں ہے، یاد رکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے درس میں، اسلام جو ہے یہ نہیں ہے ہم کو سکھاتا، اسلام ہماری ہول زندگی پر محیط ہے۔ اسلام ہمیں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے رب ہم کو سیدھی راہ پر چلا، تو اسلام ہم کو بتاتا ہے، پھر ہماری انگلی پکڑ کر بتاتا چلا جاتا ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ ہماری پوری زندگی میں اے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی 24 آورس
کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صرف جس وقت مسجد میں آؤں گا اللہ کا بندہ ہوں، مسجد کے باہر میں اللہ کا بندہ نہیں رہا؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے۔ شعور غیر شعوری طور پر اس چیز کو لازمی مانتے ہیں ہم کہ مسجد سے باہر بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، 24 گھنٹے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو 24 گھنٹے جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو 24 گھنٹے اللہ رب العزت ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کو کیسے چلنا۔ لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو دیکھو نئی چیز پیدا کرا ہے۔ اب تک تو پوری پرانے جو لوگ تھے اہل کتاب کو کیونکہ وہ مانتے تھے، وہ بھی ایک ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے تو نئی چیز ایجاد کر دی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا کہ مشرق اور اللہ کے یہاں یہ اصول نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوایا جائے، بلکہ مشرق مغرب وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی نے بنائی ہے مشرق مغرب، سمتیں اللہ ہی نے متعین کی ہیں، دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اس کا کوئی مقصود نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب میں کر کے وہ یعنی چاہتا ہو کسی طرف وہ۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا جائے۔ یہ تو ہمارے لیے، تاکہ ہم بعض چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، جو ہم نماز ادا کرتے ہیں صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں ہم، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، مقصد ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادھر ہمارے نظام کو ایک درست کرنے کے لیے، ہماری سمت کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف ادھر رخ کر لیا جائے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا نیکی یہ نہیں ہے، نیکی کے جو ہم نے پیمانے بنا لیے ہیں، نیکی کے جو ہم نے معیارات بنا لیے ہیں، وہ معیارات ہو سکتے ہیں کیونکہ یعنی وہ الگ ہو جو قرآن کہتا ہے، وہ الگ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھے۔ نیکی کے معیارات قرآن نے تو بلکہ یہاں کہہ دیا نیکی یہ نہیں ہے قبلہ ادھر قبلہ رخ کر کے نماز ادا کر لی جائے، بلکہ نیکی یعنی بہت بڑا دعویٰ ہے، حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آیا جائے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا صرف یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا ورد کر لیں، ہزاروں ورد کر لیں، لیکن اللہ کی حقیقت کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم نہ سمجھیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، ہمارے کیا کیا جاتا ہے، زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ 99 نام یاد کرنے شروع کروائے جاتے ہیں، یعنی 99 نام یاد کر لیے۔ مفہوم کیا ہے، مقصود کیا ہے اس کا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن حفظھا، جس نے اس کی حفاظت کی، ان ناموں کی۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بول دیتے حفظ کر لیا۔ حفظ کے معنی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں، حفظ کے معنی حفاظت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے سمیع، اللہ کا نام ہے سمیع، صرف یاد کرنا کافی ہے، سمجھ لیا؟ نہیں، سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا۔ اگر بندہ اپنے دل سے بھی پکارتا ہے اللہ رب العزت کو، کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے، اس کی تڑپ اللہ کے پاس جاتی ہے، وہ سنتا ہے اس کو۔ مظلوم کی پکار، اس لیے کہا نا ظلم نہ کیا جائے کسی پر۔ مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے وہ فوراً اس کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سنتا ہے۔ سمیع کا مطلب یہ ہے، سمیع کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے جہاں ہم اللہ کا جو حق ہے اللہ رب العزت کو دیں، کسی اور دوسرے کو نہ دیں وہ حق۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کوئی تنہائی میں بھی گناہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہے حفاظت۔ پھر اس سے بچیں۔ جب دیکھ رہا ہے، جب ہم اس طور پر حفاظت کریں گے اللہ رب العزت کے نام کی، تو ہم سوچیں گے 10 بار یہ سوچیں گے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ غلطیاں ہوں گی، یقیناً شیطان لگا ہوا ہے، غلطیاں ہوں گی۔ غلطیاں ہونے کے بعد فوراً پلٹیں گے، اے رب مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ کو معاف کر، تو دیکھ رہا ہے میں نے اس کے باوجود مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ میں کمزور بندہ ہوں، نفس ہے، شیطان لگا ہوا ہے۔ لیکن غلطی پر اصرار کرنا، یہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے یا مجھ کو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی طاقت دے دی ہے تو اسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ غفلت ہے جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ وہ رب ایسا رب ہے جس نے دنیا بنائی ہے۔ ہمیں دیکھیں، ہم اگر آپ سائنٹیفک آج چیزیں دیکھنے لگیں، اگر پڑھیں، تو جو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی محدود ہماری نگاہ ہے، بلکہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ابابیل،
جو یہ ہے، یعنی یہ رات میں اس کو نظر آتا ہے، یعنی اس کا ویژن ہم سے کتنا بڑھ کر ہے، ہم جو دیکھتے ہیں اس سے ہم سے کہیں زیادہ دیکھتا ہے وہ اللہ رب العزت نے محدود. کچھ کتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سن لیتے ہیں ایسی چیزیں جو ہم نہیں سنتے، یا گدھوں کے بارے میں. تو اللہ نے بنایا ہے، اس نے محدود قوتیں دی ہیں، لیکن ان جانوروں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پوری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام. اور ایک سورہ نور میں بتایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور ہے وہ. یعنی یہ جو سسٹم چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج سے ہم فوائد حاصل کرتے ہیں، سورج سے دنیا کا نظام چلتا ہے، کھیتی ہوتی ہے، غلہ اگتا ہے، یہ ہم کو ایک مناسب انداز میں انرجی دیتا ہے ہمارے جسموں کو. آپ سوچئے وہ ساری کی ساری چیزیں جا کے اللہ کی ذات سے اللہ نور السماوات والارض اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. یہ وقت کا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ رب العزت چلا رہا ہے. وقت کا نظام کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت جا کے ختم ہو جاتا ہے وقت. قرآن کہتا ہے مومن بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، انہیں ایسے لگے گا جب اپنی قبر پر سے اٹھیں گے کہ ہمیں تو ابھی دفنایا گیا تھا، ابھی ہم آئے تھے اور ابھی اٹھا لیا گیا. وہی وقت کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے لیے ہے، اس دنیا کے اعتبار سے ہے وقت کا سسٹم. ورنہ جنت میں جب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دعا بھی کریں کہ سب لوگ جنت میں رہیں، تو وہاں پر کوئی وقت جو ہے وقت ختم کر دیا جائے گا. وقت کا سسٹم کمزوری ہے یہ، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کون چلا رہا ہے اس کو؟ وقت کے سسٹم کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے. آج پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ایک لمحہ بھی یعنی سورج کو جو نکلتا ہے، جس وقت نکلتا ہے اس کا کوئی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اس کو بدل نہیں سکتے. تو یہ ذات ہے، وہ اس ذات کو جب ہم سمجھیں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اپنا ماوا ملجا بنائیں گے اس کو، تو آپ سوچیں وہ ذات ہماری مدد کرے گی. اس لیے کہا نا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن جو ہم یہاں پر درس دیتے ہیں، اگر حقیقت میں ہم نے قرآن کو سمجھ لیا تو یاد رکھیے بہت بڑی نعمت ہم کو مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک سرا اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کا ایک سرا ہمارا یعنی قرآن براہ راست اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کو ہم بیٹھ کر یہاں پر کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لیں، اللہ کی حقیقت کو سمجھیں. اور ایک اکیلا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی رک گئی تھی آپ کی، وحی رکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لگتا تھا کہ 3 سال ہو گئے کہ اے رب تو مجھ سے راضی رہ، پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے یقین اللہ پر، اس کو بولتے ہیں ایمان. اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے، یہ ناراض ہو جائیں، اگر پوری دنیا چاہے مجھے نقصان پہنچانا، قرآن نے کہا ہے اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے ہم کو. من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین. یعنی ایک دن آخرت پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیں غفلت سے نکال کر ہمیں اپنے احتساب کی طرف لے جاتا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. آخرت پر یقین، ہم یہاں جو بھی کر رہے ہیں اس کی باز پرس ہوگی. یہ جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنی ہی ہماری زندگی میں نکھار آئے گا. آخرت پر یقین بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہاں پر دیکھیں یہاں پر کوتاہیاں ہوں گی، یہاں پر کتنا ہی انصاف آپ کریں، کوشش کریں انصاف کرنے کی، نہیں کر پائیں گے. ہم کمزور ہیں، کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے. آج کل تو افسوس ہوتا ہے، آپ بھی یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فیصلے کی کوئی ذمہ داری دی گئی، گویا کہ اس کو بغیر چھری کے یا الٹی چھری کے، بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. یہ ایک مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں یا جو محفلیں ہوتی ہیں، جو پنچایتیں ہوتی ہیں، اس میں صرف کس بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو رواداری کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی طرف جھک کر ہوتے ہیں، انصاف کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمیشہ انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کے علمبردار بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فکر نہیں کی. آپ کو ایک واقعہ معلوم ہے کہ ایک
کسی بڑے قبیلے کی خاتون نے جو بہت معزز خاتون تھیں، یعنی پاورفل طاقتور خاتون تھیں، چوری کر لی انہوں نے. صحابہ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سفارش لے کر جائے گا. ڈر بھی رہے تھے کہ سفارش تو چلے گی نہیں، سفارش لے کر جائیں کہ بہت بڑے قبیلے کی ہیں، ناراض ہو جائیں گے. حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی گئی، آپ سفارش لے کر گئے. بہت زیادہ غصہ ہوئے آپ، اور وہ مشہور حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ جو سب سے عزیز تھیں اگر وہ بھی چوری کرتیں تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تھا انصاف. یہ انصاف ہمیشہ ہم میں سے، کیونکہ کلکم من راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار بنا کر گیا. کوئی گھر پہ ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے وہاں پہ ذمہ دار، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کے تابع کچھ لوگ ہوتے. انصاف کے علم بردار بنے ہمیشہ. اللہ رب العزت پوچھے گا، سوال کرے گا، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اور انصاف کو کون سی چیز یعنی ہم کو وہ کرتی ہے؟ قیامت کا یقین. ایک دن ہم جو انصاف کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں مفاد ہمارے ہوں، کچھ ان مفاد کو نقصان پہنچ جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا اور اس کا ہم کو بدلہ عطا کرے گا. یہ آخرت پر یقین ہی یہ چیز ہے جو ہمیں انصاف کا علم بردار بناتی ہے. والیوم الآخر، کتاب پر یقین، قرآن پر یقین کہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ ہی کا ہے. یہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہماری زندگی میں بالکل مناسب ہیں، یہی چل سکتے ہیں. پوری دنیا آ کر بیٹھ کر، پوری دنیا بہترین دماغ والے بیٹھ جائیں اور نظام بنا دیں، کوئی ممکن نہیں کہ قرآن سے اچھا نظام بنا سکیں. یہ ممکن نہیں ہے. آج جو آپ کو نظر آتے ہیں یورپ وغیرہ کا نظام، انہوں نے قرآن سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. آپ کو جو نظر آتا ہے انصاف وہاں پر، ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، بہت سی چیزیں وہاں کچھ انصاف وغیرہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. جو لوگ گئے ہیں، میں بھی رہا ہوں وہاں پر، یعنی کینیڈا وغیرہ میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، یقیناً بہت سی چیزوں میں انصاف ہے، تعصب نہیں ہے، قومیت مٹا دی ہے انہوں نے. بہت سی چیزیں یعنی عدالتوں کا نظام وغیرہ بہت بہتر ہے. بہت سی چیزیں خرابیاں بھی ہیں لیکن بہت بہتر ہے. لیکن اسلام کا جو نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، جو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی بلند ہے، برتر ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ جو انصاف کے علم بردار ہوں، وہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں. والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى. قرآن کہتا ہے کہ جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے یہ خرچ کریں. وآت المال علی حبہ، محبت کے باوجود. آج تو ایسے ایسے مضامین دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے بقرہ عید کے موقع سے یا رمضان المبارک کے موقع سے، جب زکوٰۃ عموماً لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ تو ایک وقت ہوتا ہے جب فرض ہوتی ہے عموماً، کیونکہ نیکیاں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے. تو اس وقت مضامین ایسے کرتے ہیں کہ کیا ضرورت آ رہی ہے اللہ رب العزت کو کہ قربانیاں کروائے اتنی زیادہ، وہی پیسے کسی غریب کو دے دیں. ہمارے اپنے اندر کے لوگ ایسے مضامین وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو متعین کیا ہے، یاد رکھیے، ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کو کہتا ہے اللہ رب العزت نہ تمہارے قربانی کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کسی، لیکن اس کی وجہ سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جو دل میں میل آ جاتا ہے، جو ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ضروری ہے. جو اللہ رب العزت نے جتنا متعین کر دیا ہے وہ عطا کریں، وہ قربانی کریں. یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمیں شیطان اچک لے جائے گا، ہمارے اندر خرابیاں عام ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے بہتر طور پر سمجھ کر ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں. تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے، اس کی محبت کے باوجود، بڑی محنت سے کماتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ کی راہ کا یہاں پہ بتا دیا، رشتہ داروں پہ خرچ، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسافر جو پریشان ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ. یہ ہے ہم کو جو اللہ رب العزت. اس کے بعد جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہمارا اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، دیگر ضروریات کو پورا کرنا، سب کی سب چیز کیا ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. جائز کمانا، جائز خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں ہمارے لیے.
ہم جو کما رہے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت ہم کو اجر دیتا ہے، جائز اگر کما رہے ہیں. ہم جو خرچ کر رہے ہیں جائز حدود میں، جو ہم نے اللہ نے جو مانگا تھا اس میں خرچ کر دیا، اور جائز حدود میں جو خرچ کر رہے ہیں وہ سب کی سب چیزیں ہماری عبادت بن جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس پر اجر عطا کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت ہم کو بنانا چاہتا ہے. یہ ہے نیکیاں، جو نیکیوں کا تصور، وہ تصور ہے. ایک ہے قرآن کا تصور ہے نیکیوں کا. قرآن ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے. اولئک الذین صدقوا، قرآن کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. سچے کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم زبان سے بولیں، پریکٹیکل اس کو عملاً کر کے دکھائیں. یہی لوگ ہیں سچے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں متقی ہیں، تقوی والے ہیں. تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے لمبی داڑھی ہو، تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لمبا کرتا ہو. تقوی اس چیز کا نام ہے دل کی تڑپ کا نام ہے، کہ ہم نے اپنے رب کو سمجھ لیا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ رب العزت، تقوی پہنچتا ہے. کس دل کے ساتھ قربانی کی تھی. کوئی اعمال ہم کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کس دل کے ساتھ کر رہے ہیں، کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں. بنیادی چیز ہے، اس لیے کہا گیا نا نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے. آمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا رب ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب قرآن کی آیات کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں کو معاف فرما. یا رب قرآن کے ذریعے ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما. یا رب قرآن کے ذریعے ہمارے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں ان خرابیوں کو قرآن کے ذریعے دور فرما. یا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.